بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ میرے پیارے پاکستانیوں، میں ہوں راؤ مسرور اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان مزدور چینل۔ آپ میرا یہ تجزیہ فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر بھی سن سکتے ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے دو طبقات جو پاکستان میں زندگی اور گزار رہے ہیں، ان دونوں کا جو موازنہ، جو ان کا آپس میں کمپیریزن ہے، وہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ ایک عام پاکستانی کیسے زندگی گزارتا ہے اور ایک سرکاری آدمی جو ریٹائر ہونے کے بعد بھی اور جاب کے دوران بھی کیسے زندگی گزارتا ہے۔ ان دونوں کے معیار زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ میرے پیارے پاکستانیوں، پاکستان میں میجورٹی آف پیپل پرائیویٹ جاب کرتی ہے اور زیادہ سے زیادہ مزدور طبقہ پرائیویٹ جاب کرتا ہے، اور پاکستان میں جو پرائیویٹ جاب کرنے والے ہیں ان کی جاب کوئی سیکیور نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کوئی لیبر قوانین ایسے امپلیمنٹ نہیں ہیں جس میں اس کی جاب کو انشور کیا جائے، اس کو کوئی ادارہ یعنی کہ اس کو جاب سے نہ نکالے۔ یہ ہمارے جتنے بھی پرائیویٹ سیکٹر میں جتنی بھی انڈسٹری چل رہی ہیں، جتنے بھی پرائیویٹ ادارے چل رہے ہیں، ان سب میں یعنی کہ اس شخص کو ترقی دی جاتی ہے جو خوش آمد کرتا ہو، چاپلوسی کرتا ہو اور یعنی کہ بیک بیٹنگ اچھی کرتا ہو اور اپنے قرب و جوار میں رہنے والے لوگوں کی یعنی کہ شکایتیں اور خوش آمد کرنے میں پیش ہو، وہ پاکستان کی پرائیویٹ سیکٹر میں زیادہ ترقی کرے گا۔ اور پاکستان میں جو گراس روٹ لیول پہ جو مزدور زندگی گزار رہا ہے، اس کو وہ فنڈامنٹل رائٹ سے محروم کیا ہوا ہے جس کا وہ حقدار ہے۔ کیوں؟ پاکستان کا جو زیادہ میجورٹی تو کا جو پرائیویٹ زندگی گزار رہا ہے، وہ زندگی شعبے میں تمام زندگی شعبے میں کام تو ضرور کرتا ہے، ہر وہ چیز اس کو پرچیز کرنی پڑتی ہے وہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ پاکستان کو ٹیکس ادا کرتا ہے۔ اس کے ٹیکس کی وجہ سے فیڈرل بورڈ آف ریونیو جو جتنا بھی آمدنی اکٹھا کرتا ہے، اس کے مطابق پورے ملک کے اندر اس تمام اخراجات کو ان یعنی کہ جو ریونیو کو جو انہوں نے اکٹھا کیا ہوتا ہے اس کے مطابق پاکستان کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان کا جتنا بھی سرکاری طبقہ ہے، اس میں خاص طور پر وہ طبقہ جس کا تعلق ملٹری سے ہے، جو ملٹری میں سپاہی سے لے کے چیف آف آرمی اسٹاف تک سرو کر چکا ہے یا سرو کر رہا ہے، وہ تمام بنیادی سہولتیں فری میں استعمال کر رہا ہے۔ اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی جتنے میں واپڈا، ریلوے ہے، پی آئی اے ہے اور جتنے بھی سرکاری محکمے ہیں، جس میں بھی یعنی کہ بیوروکریٹ ہیں جتنے بھی، یہ تمام مراد پاکستان میں فری استعمال کر رہے ہیں۔ ان کو بجلی بھی فری ہے، ان کو گیس بھی فری ہے، ان کو پیٹرول بھی فری ہے، ان کو گاڑی بھی فری ہے، ان کو رہائش بھی فری ہے، اور ان کو تمام ضروریات زندگی میں یعنی کہ سبسڈی دی جاتی ہے۔ لیکن اگر جس طبقے کو محروم رکھا گیا ہے، وہ پاکستان کا یہ محروم طبقہ ہے جو ڈیلی ویجز پہ کام کر رہا ہے۔ آج تک کسی گورنمنٹ نے اس طبقے کے بارے میں نہ تو سوچا ہے، نہ اس طبقے کو یعنی کہ ان کا معیار زندگی بلند کرنے میں کوئی رول ادا کیا ہے، اور نہ اس طبقے کو پاکستان کی میڈیا نے ڈسکس کیا ہے۔ اگر کیا ہے تو وہ ریئر سا کوئی ایسا پروگرام ہوگا جس میں اس طبقے کی آواز اٹھائی گئی ہو، لیکن زیادہ تر ٹاک شوز میں اور جو 7 سے لے کے رات 11 بجے تک جو ڈرامہ لگایا جاتا ہے پچھلے 18 سے 20 سالوں سے، اس میں اس محروم طبقے کی کبھی آواز نہیں اٹھائی گئی۔ اگر کس نے اس کی آواز کو اٹھانے کی کوشش کی ہے تو اس کی آواز کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں دیا جاتا، اس کی آواز کو زیادہ یعنی کہ پروجیکشن نہیں ملتی، اس کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے کہ یہ اگر نیچے والے طبقے کے اندر یہ اویئرنیس آ گئی اپنے حقوق کی تو ہم پھر کس کے اوپر رول کریں گے۔ میرے پیارے پاکستانیوں، ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس قوم کو پڑھنے نہیں دیا گیا۔ ہماری پاکستان کے کتنے بچے ایسے ہیں جو اسکول گوئنگ ہیں لیکن وہ اسکول نہیں جا رہے۔ وہ کس لیے اسکول نہیں جا رہے؟ کیا ان کے پیرنٹس کا دل نہیں کرتا کہ ان کے بچے اچھا معیار زندگی بسر کریں، اچھی ان کو غذا ملے، اچھی ایجوکیشن ملے، اچھی میڈیکل فیسلٹی ملے؟ لیکن اس بات پر کون فوکس کرے گا؟ کیا وہ لوگ فوکس کریں گے جو گرمیوں میں اے سی کمروں میں رہتے ہیں اور سردیوں میں ہیٹر کے اندر رہتے ہیں، اور گاڑیوں میں ان کو آنا جانا ہے اور ہوائی جہازوں میں ان کو آنا جانا ہے، جن کی بیرون ملک پراپرٹیز ہیں اور جنہوں نے پاکستان میں رول کرنا ہے ہمیشہ کے لیے، اور اس غریب عوام کو یعنی کہ انہوں نے اپنے پاؤں کے نیچے روند کے رکھنا ہے، اور اس غریب عوام سے نام نہاد ووٹ لے کر انہوں نے اپنی مرضی کی حکومت بنا کر اس قوم کے اوپر رول کرنا ہے اور پاکستان کی عوام کو اندھیروں میں دھکیلنا ہے۔ اور یہ پاکستان میں سرکاری مراد یا طبقہ ہے جس کے ہم ملٹری جنتا بھی میں کہتا ہوں کہ تمام سہولیات زندگی ان کو یعنی کہ فری دی جاتی ہیں۔ وہ کس پیس پہ دی جاتی ہیں؟ ان کی سہولیات جو انہیں دی جاتی ہیں فری میں، اس کا جو خرچہ آتا ہے وہ کہاں سے ٹیک اپ کیا جاتا ہے؟ اس کا ریونیو جو جنریٹ ہوتا ہے وہ کہاں سے لے کر کہاں پہ خرچ کیا جاتا ہے؟ یہ آج عام پاکستانی کو یہ یعنی کہ اس بات کا شعور نہیں ہے کہ یہ جو جتنا بھی ٹیکس آپ لوگوں سے کلیکشن کی جاتی ہے،
یہ تمام سرکاری محکموں میں کام کرنے والے لوگ آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے سیلری بھی انجوائے کر رہے ہیں. یہ قوم کے نوکر ہونے کے باوجود یہ آپ لوگوں پر حاکم بنے بیٹھے ہیں. یہ آپ لوگوں کی تمام رات کو یہ ضبط کر رہے ہیں. آپ لوگوں کی تمام معیار زندگی کو انہوں نے یعنی کہ ضبط کر لیا ہے. آپ لوگوں کو ان کا یعنی کہ ان کے ذہن میں نہیں ہے کہ عام لوگوں کو کیسے ریلیف دیا جائے. میرے پیارے پاکستانیوں، آج پیٹرول پرائس کہاں پہ چلی گئی ہیں؟ آج نیسیسٹیز آف لائف کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی گروسری ہے، ہر ایک چیز کا ریٹ بڑھ گیا ہے. آج وہ کہاں کی وہ 14 جماعتیں جو عمران خان کے دور میں مہنگائی مارچ کرنے نکلی تھی، آج ان کو یعنی کہ وہ ایسی سن ہوئی بیٹھی ہیں کیونکہ وہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے شکنجے میں ہیں. انہوں نے اپنا کندھا اسٹیبلشمنٹ کو دیا ہوا ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ کے پالتو بن کر یہ نوکریاں کر رہے ہیں اور یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کے پالتو بن کر امریکہ اور برطانیہ کی چاکری کر رہے ہیں. اور پاکستان کی غربت میں جو عوام جو پس رہی ہے ان کی طرف کسی کا خیال ہی نہیں. اس عوام کا کون خیال کرے گا؟ اس عوام کی یعنی داد رسی کون کرے گا؟ ان کو میڈیکل فیسلٹی، ایجوکیشن فیسلٹی اور وہ معیار زندگی میں جو چیزیں ان کو دی جاتی ہیں ان کو وہ کون عطا کرے گا؟ لیبر لا کو 100% کون امپلیمنٹ کروائے گا؟ کیا یہ حکومت وقت کا کام نہیں ہے؟ حکومت وقت اگر کام نہیں کری تو کیا یہ عدلیہ کا کام نہیں ہے؟ لیکن جس ملک کی عدلیہ ہی کمپرومائز ہو جائے، جس ملک کی عدلیہ کے جج حرام کی نوکریاں کر رہے ہوں، جس ملک کی عدلیہ کے جج ہیں وہ یعنی کہ کسی غریب کا کیس کو ٹیک اپ کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہو، ان پہ کوئی سو موٹو ایکشن لینے والا نہ ہو، تو بتاؤ اس ملک کو کیسے یعنی کہ چلایا جا رہا ہے؟ میرے پیارے پاکستانیوں، یہ سراسر آپ لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں. آپ لوگوں کے معیار زندگی کو انہوں نے یعنی کہ داؤ پر لگا دیا ہے. آپ کے بچے جو یعنی کہ جس لیول کی ان کی گروتھ ہونی چاہیے ان کو نہ معیاری خوراک مل رہی ہے، نہ ان کو معیاری سہولتیں مل رہی ہیں، نہ ان کو ایجوکیشن فری ہے، نہ ان کو یعنی کہ معیار زندگی میں آگے بڑھانے کے لیے ان کا بجٹ بڑھایا جاتا ہے، نہ ان کے پیرنٹس کو یعنی کہ بیک اپ کیا جاتا ہے. ایسے غریب گھرانے ہیں جن کے پاس چادر اور چار دیواری نہیں ہے، جو عام خیموں میں آج تک زندگی گزار رہے ہیں، ان کے بارے میں کون خیال کرے گا؟ میرے پیارے پاکستانیوں، جب تک وقت حکمران جواب دہ نہیں ہوتا اس وقت تک پاکستان کے عوام کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. یہ ہمارے اندر ایسا ہائیبرڈ نظام چل رہا ہے جو امریکن اور برطانیہ کا متعارف کرایا ہوا ہے. اس نظام کے اندر عام پاکستانی کی زندگی آسانی سے نہیں گزر بسر ہو سکتی. یہ ایسا ہائیبرڈ نظام ہے، اس میں امیر طبقہ امیر سے امیر ہو رہا ہے اور غریب طبقہ غریب سے غریب ہو رہا ہے. کب سے یعنی کہ آواز اٹھائی جا رہی ہے لیکن غریب آدمی کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. اگر کسی ایک مرد کلندر عمران خان نے غریب آدمی کی آواز کو اٹھایا، ہیومن ڈیولپمنٹ پہ خرچ کرنا چاہا، ان چوروں کو تک قانون کے شکنجے میں نیچے لانا چاہا، یہ سب مل کر ایک ہو گئے ہیں اور انہوں نے اس درویش کی یعنی کہ حکومت کو گرا کر امریکہ کی چاپلوسی کر اس کی حکومت کو گرایا. اور آج پاکستان کا غریب طبقہ کہاں زندگی گزار رہا ہے؟ جو 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے یار در بدر ٹھوکریں کھا رہا ہے، جس کی نہ تو کوئی جاب سیکورٹی ہے، جس کی نہ تو کوئی EOBI رجسٹریشن ہے، جس کو نہ کوئی سوشل سیکورٹی ہے، نہ اس کو کوئی جاب کی سیکورٹی ہے، نہ وہ کوئی ایسی عدالت جس میں جا کے وہ اپنا انصاف کا دروازہ کھٹکھٹا سکے. کوئی اس کی بات سننے والا نہیں ہے. یہ ہمارے اوپر حال کیوں آیا ہے؟ اس میں ہم سب کا اپنا بھی قصور ہے. ہمارے ملک کے مفتی حضرات اور علماء کرام کا بھی یہ رول بنتا تھا کہ وہ عوام میں شعور پیدا کرتے، عوام کو کالا کالا رسول اللہ کی طرف درس دیتے اور جہاد کی طرف زندگی گزارنے کا درس دیتے. لیکن ہمارے علماء کرام کی سستی ہے، وہ اپنے اپنے مسلکوں کا پرچار کر رہے ہیں لیکن اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہے. تو میں تمام پاکستان کے مفتی حضرات علماء کرام سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اللہ کی یعنی کہ دین کو مضبوطی سے تھام لو، اس عوام کو اکٹھا کرو. میں تو ایک دین کا دلہ سے طالب علم ہوں. اگر میرے اندر یہ شعور اتنا ڈیولپ ہو گیا ہے تو آپ لوگ تو ماشاءاللہ علماء کرام تو انبیاء کے وارث کہلائے گئے ہیں، آپ لوگ کیوں نہیں مل کر آواز اٹھاتے؟ اس عوام کو تب آواز اٹھائیں گے جب یہ عوام اپنی خودکشیوں پر مجبور ہو جائے گی. حالات یعنی کہ اس نیج پر پہنچ چکے ہیں کہ لوگ ڈیلی بیسس پر خودکشیاں کر رہے ہیں. کل اللہ رب العزت آپ لوگوں سے بھی پوچھے گا کہ آپ لوگوں نے وہ صحیح جہاد کا علم کیوں نہیں بلند کیا؟ آج ہماری نوجوان نسل کن شعبوں میں لگی ہے؟ ہمارے لوگ، ہمارے بیوی بچے اور ہماری آنے والی نسلیں یعنی گانے بجانے میں اور ایکٹنگ میں اور کھیلوں میں اپنی وقت ضائع کر رہی ہیں. ہم جہاد کو بھول گئے ہیں. جہاد کب ہم کریں گے؟ اصل جہاد ہم پر فرض ہو چکا ہے. ہمیں اس حکومت کے خلاف آواز اٹھانی ہے، ان کو یہ بات باور کرانی ہے کہ آپ پاکستانیوں پر ظلم کر رہے ہیں. یہ ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، کفر کا نظام چل سکتا ہے. تو میرے پیارے پاکستانیوں، اگر آپ لوگوں نے سویلین بالادستی کو قائم کرنا ہے، اپنے حقوق کی جنگ لڑنی ہے، اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اپنے رائٹس کو حاصل کرنا ہے،
تو آپ لوگوں کو عمران خان کی آواز پر لبیک کہنا پڑے گا، آپ لوگوں کو عمران خان کی آواز پر باہر نکلنا پڑے گا اور پیسفل پروٹیسٹ کرنا ہے ہم نے۔ جب تک ہم پیسفل پروٹیسٹ پورے ملک میں نہیں کریں گے اس وقت تک ہماری حقیقی آزادی کا خواب زندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ یہ لوگ ہم پر ویسے حکومت کرتے رہیں گے، یہ امریکہ اور برطانیہ کی آشرواد سے یہ ان کی چاپلوسی کر کے ہر یہ وہ کام کر گزریں گے جو وہ چاہتے ہیں۔ یہ اسرائیل کو بھی تسلیم کریں گے، یہ اس ملک کی معدنیات کا بھی سودا کریں گے، یہ اس ملک میں امریکہ کو اڈے بھی دیں گے، اور ہماری رہی صحیح کسر یہ یعنی ہماری خودداری پہ جو تھوڑی بہت رہ گئی ہے اس کو یہ بیچ کر اس ملک سے فرار ہو جائیں گے۔ تو میں تمام پاکستانیوں سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ جاگو، اپنی شعور کی یعنی کہ آگاہی جو آپ لوگوں کے اندر آنی چاہیے اس میں یعنی کہ تبدیلی لے کر آؤ اور مل کر سوچو اور اللہ سے مل کر توبہ کریں ہم سب کہ اللہ رب العزت ہمارا حامی ناصر ہو، ہمیں اللہ رب العزت اس یعنی کہ انگریزوں کے چنگل سے آزاد کرائے اور پاکستان حقیقی طور پر اسلامی فلاحی ریاست بننے میں میجر رول ادا کرے، اور اللہ رب العزت اپنی پاک شریعت کو ایک اپنے نیک لوگوں کے ذریعے اس ملک میں امپلیمنٹ کروائے تاکہ پاکستان کی عوام سکھ کا سانس لے اور یہ پاکستان اسلامی دنیا میں لیڈ کر سکے۔ آپ لوگوں کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔